عارف وقار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ویلیو یونیورسٹی کے لیے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ جو آپ کا ذاتی تعلق رہا ہے انتظار حسین صاحب سے، اور ایک ڈرامہ نگار کی حیثیت سے جو ان کی شخصیت کے اور ان کے فن کے پہلو ہیں، اگر آپ اپنی گفتگو میں اسے اجاگر کر سکیں۔ جی شارق صاحب، انتظار حسین کی عمومی حیثیت جو ہے ہمارے ادب میں، وہ تو ایک کہانی کار کی ہے، لوگ انہیں ایک داستان گو اور ایک کہانی کار کے طور پہ جانتے ہیں، اور وہی ان کی مستند اور بنیادی حیثیت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ لاہور میں رہنے والے ایک ادیب تھے جو ٹی ہاؤس باقاعدگی سے آتے تھے، حلقہ ارباب ذوق میں بڑی باقاعدگی سے ان کی آمد ہوتی تھی، تو ہم نوجوان ان سے ملتے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انتظار صاحب کو میں نے پہلی بار حلقے میں اس وقت دیکھا تھا جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حلقہ کیا چیز ہے اور یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ میں تیسری جماعت میں تھا، اور میں اپنی امی کے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کے تو حلقے میں گیا تھا، اور مجھے بٹھا دیا ایک کرسی پہ، اور اس کے بعد کاروائی چلتی رہی۔ تو انتظار صاحب کے اس وقت بال تھے پورے سر پہ، مجھے یاد ہے، تو انہوں نے ایک ایبسٹریکٹ سی کوئی کہانی پڑھی جو میری تو بالکل پلے نہیں پڑی مجھے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس پہ گفتگو شروع کر دی، اور گفتگو مجھے بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو نیکسٹ سنڈے جب امی جانے لگی وہاں، تو میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، تو اور میں نہیں گیا۔ اس کے بعد کئی برس تک میں حلقے نہیں گیا، کیونکہ وہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی چیزیں۔ 10ویں جماعت میں جب میں تھا تو پھر میں اپنے طور پہ میں نے سوچا کہ وہ جو 7-8 سال پہلے میں امی کے ساتھ جایا کرتا تھا تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن لگتا ہے وہاں کچھ شاید اب میرے پلے پڑ جائے کوئی بات۔ تو پھر میں نے میٹرک کا اس وقت امتحان ہو چکا تھا، تو میں فارغ تھا، تو پھر میں نے اس وقت بورڈ روم میں ہوتا تھا حلقے کا اجلاس، تو بڑی سی ایک لکڑی کی گول میز تھی کلاسیکی ٹائپ کی، اس کے گرد لوگ بیٹھتے تھے، اور وہاں تو اب مجھے سمجھ میں آنے لگی باتیں، اور انتظار صاحب کی باتیں بھی اور ان کی کہانیاں بھی، اور تنقید بھی لوگوں کی اس پہ۔ تو وہاں سے جو سچ پوچھے تو جو میری ادبی تربیت ہوئی وہ حلقہ ارباب ذوق سے ہوئی، بہت سے اور لاہوری نوجوانوں کی طرح، کیونکہ کالج کے لیکچرز میں اور لائبریری کی کتابوں میں آپ کو وہ بات نہیں ملتی جو آپ کو ایک ڈسکشن میں، اور یہ تو بہت پرانا اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے ارسطو اور سقراط کے زمانے کا، کہ جو گفتگو میں اور ڈائلاگ میں جو آپ سیکھ سکتے ہیں وہ آپ نہ تو کتاب پڑھ کے حاصل ہو سکتا ہے نہ لیکچر میں حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ انٹریکشن میں، سوال جواب میں چیزیں اور باتیں جو ہیں مکالمے میں باتیں کھلتی ہیں۔ تو وہاں تو ہر روز یعنی ہر اتوار کو ہی مکالمات فلاح چلتے تھے۔ یوں ہوتا تھا کہ حلقہ شروع ہوتا تھا، لوگ پہلے ٹی ہاؤس میں جمع ہوتے تھے، ٹی ہاؤس سے پھر جب ٹائم ہو جاتا تھا تو اٹھ کے وہ حلقے میں چلے جاتے تھے، اور جو عادی مجرم تھے وہ حلقے کا جلسہ ختم ہونے کے بعد پھر ٹی ہاؤس میں آ جاتا تھا، اور وہاں ایک سیکنڈری محفل جمتی تھی ذاتی قسم کی، اور وہ پھر رہتی تھی رات گئے تک، اور اس میں ناصر کاظمی اور انتظار حسین اور احمد مشتاق، یہ ان کا ایک گروپ تھا جو بیٹھ کے، تو ہم نوجوان دبکے ہوئے سہمے ہوئے پچھلی کرسیوں پہ بیٹھ کے ان کی باتیں سنتے رہتے تھے۔ اتنی تو ہمت نہیں تھی کہ اگلے دائرے میں آ کے ہم ان سے بات کر سکیں، لیکن جو کچھ کان میں پڑتا تھا وہ بہت ہی ایجوکیٹنگ تھا اور بہت چشم کشا تھا، اور بہت سے موتی جو حکمت کے ہم نے وہاں چوری چوری بیٹھے ہوئے چن لیے ان لوگوں سے۔ اچھا، اس دوران میں کیا ہوا کہ تعلیم ختم کرنے کے بعد میں نے ریڈیو جوائن کر لیا پروڈیوسر کے طور پر 1970 کے آخر میں۔ ریڈیو میں بھی میں نے ادبی پروگرام شروع کیا تھا، اور پھر وہی روایت میں ٹیلی ویژن میں بھی لے کے آنا چاہتا تھا۔ جب میں نے 1-2 ادبی پروگرام کر لیے تو مجھے جنرل مینیجر نے بلایا، اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن یار تم ایسا کرو کہ ان ادیبوں کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ان سے ڈرامے لکھو، ان کا اپنا پاپولر اس میں نا جانرا میں کچھ چیز ہونی چاہیے۔ تو ادبی پروگرام کی ویونگ بہت کم تھی، اسٹوڈنٹ دیکھ لیتے تھے، کوئی پروفیسر ٹائپ کے لوگ 2-4 دیکھ لیتے تھے، ڈرامہ لاکھوں کی تعداد میں دیکھا جاتا تھا۔ اب وہ ہم نے دیکھا کہ ڈرامے تو قاسمی صاحب کے بھی چل رہے ہیں، منٹو کی کہانیاں بھی چل رہی ہیں، اشفاق صاحب تو بہت ہی لکھتے تھے، یعنی تمام افسانہ نگار جو تھے ان کے ڈرامے ہو رہے تھے آلریڈی۔ اچھا، انتظار صاحب ان کا ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا کوئی بھی، تو میں نے ان کی توجہ دلائی کباب ہاؤس کی طرف۔ میں نے کہا اس میں کہانی چھوٹی مختصر سے آپ کو بتا دوں تاکہ بات آگے چل سکے۔
اس میں اصل میں ڈکلائن آف ٹیسٹ کی تھیم تھی کہ اوور آل ہمارا جو ذوق ہے وہ اس کو زوال آ گیا. تو انہوں نے دکھایا کہ ایک سیخ کباب لگاتا ہے گلی کے نکڑ پہ صوفی صاحب, اور وہ بڑے لذیذ کباب ہوتے ہیں, لیکن وہ 2-4 سیر قیمہ لے کے آتے ہیں صبح, اور وہ سپہر میں بیٹھتے ہیں اور 2-3 گھنٹے میں بیچ باچ کے وہ گھر چلے جاتے ہیں, اور بک جاتے ہیں ان کے 2-3 گھنٹے میں سارے, اور جو لوگ لیٹ پہنچتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, اور دور دور سے آتے ہیں لوگ کھانے کے لیے. بعض اوقات کاروں والے بھی کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں کہ صوفی صاحب کا کباب کھانا, لیکن وہ ڈھابا سا ہے بس سڑک کے کنارے. اب بیٹا ان کا بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, اور یونیورسٹی میں پہنچ گیا, تو وہ کبھی گرل فرینڈ کو دوستوں کو لے کے آنا چاہتا ہے, لیکن اس کو بڑی شرمندگی ہے کہ وہ بتائے کہ وہ ان کا باپ جو ہے وہ گلی میں بیٹھ کے سیخ کباب لگاتا. تو اپنی ماں سے بات کرتا ہے بیٹا, جو کہتا ہے وہ ابا اتنے پیسے کما لیے انہوں نے اور ساری دنیا میں ان کے کباب مشہور ہیں, تو ان سے کہے کوئی ڈھنگ کا کوئی ہوٹل ووٹل بنائے جس میں کوئی کرسیاں ہوں, پنکھے ہوں, ایئر کنڈیشننگ ہو, کوئی 4 دوستوں کو میں بھی لے کے آؤں تو بٹھاؤں وہاں پہ, میں زمین پہ بٹھا کے کسے کھلاؤں, مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی. تو یہ جناب ان سے کہتے ہیں کہ جو پیسہ اب تک جمع ہوا ہے اس کی نا ایک دکان کھولی جائے کباب کی باقاعدہ, اور وہاں کرسیاں میزیں اور بیریں ہوں. اور یہ صوفی صاحب نہیں مانتے, ہوگا نہیں میرا تو اڈا ہے, اتنے سالوں سے چل رہا ہے, اور جن کو کھانے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ آ کے کھا لیتے ہیں, مجھے نہیں دکان میں. اچھا, وہ بیوی بھی بچے کی طرف ہو جاتی ہے, اور بڑا گھر میں لڑائی جھگڑے کے بعد آخر وہ اولاد کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا اور ان کو کہتا ہے کہ اچھا بھائی تم بنا لو ہوٹل. تو یہ ایک وہیں پہ ایک خالی دکان ہوتی ہے, اس کو ہوٹل میں تبدیل کر لیتے ہیں, بیرے بھرتی ہو جاتے ہیں سفید وردیوں والے, اور بڑے پیمانے پہ کباب بننے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ان کا وہی جو پرانے اصول ہے کہ سر پہ کھڑے ہو کے مسالہ ڈلوانا ہے خود, اور اپنے سامنے کبابیے سے وہ ان کے سامنے گوندیں, اور قیمہ خود جا کے لانا, وہ کسی پہ اعتماد نہیں کرتا. اب وہ دکان جب بنی تو گاہکی اور بڑھ گئی, اور لوگ زیادہ آنے لگ گئے. ایک دن کیا ہوا کہ اسی طرح یہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کے لڑکا آیا ہوا وہاں کلاس فیلو کو لے کے کباب کھلانے, کہ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ قیمہ ختم ہو جاتا. تو کبابیا وہ بہرا کے بتاتا ہے کہ جی صاحب قیمہ ختم ہو گیا. ختم ہو گیا تو لے آؤ ادھر سے. کہتا ہے جی صوفی صاحب کسی کو نہیں لانے گے, خود لاتے ہیں. صوفی صاحب کو اس وقت کہاں سے لے کے آئیں گے, وہ تو چلے گئے گھر. تو کہتے جی وہ تو چلے جاتے ہیں 8 بجے بند کر کے. وہ کہتا ہے بس, جب کہتا ہے اچھا, اب اس کو بڑا غصہ. اتنے میں وہ لوگ برتن بجانے لگ جاتے ہیں میزوں پہ, پھر کباب چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. پھر اس کی وہ کلاس فیلو بھی آئی ہوئی ہے, وہ بھی. تو یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں سے جا کے جلدی سے نا وہ الٹا سیدھا چیچڑے کٹوا کے لا کے ڈالو اس میں مسالہ اچھی. اب ان کو پتہ چل جاتا صوفی صاحب کو کہ میرے ڈھابے پہ یہ ہو رہا ہے. وہ پہنچ جاتے, وہ آ کے دیکھتے ہیں یہ کیا, یہ چیچڑے کون لایا, یہ اس جگہ پہ, یہ میری دکان پہ یہ کباب نہیں, پھینکو اس کو, بند کرو. اب جناب باپ بیٹے کا نا کنفیوژن, یہاں پہ آتا کلائمیکس, اور باپ لڑکے اور بیٹا مطلب بدتمیز ہو جاتا. تو باپ کو اتنا غصہ اور اتنا دکھ اور افسوس کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے گھر, اور گھر جا کے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بس میں نے ہوٹل چھوڑ دیا, آپ یہ خود ہی چلانا. یہاں پہ پہنچ کے لگتا ہے کہ وہ جو صوفی چلا گیا جس کے دم قدم سے سارا وہ معیار تھا جی کبابوں کا, تو یہ ہوٹل بند ہو جائے گا. تو ڈکلائن آف ٹیسٹ کی کہانی یہ ہے کہ وہ ہوٹل اسی طرح چلتا رہتا ہے, آوازیں پڑتی رہتی ہیں, لوگ تھالیاں بجاتے رہتے ہیں, اور کباب آتے رہتے ہیں چیچڑوں کے, اور لوگ کھاتے رہتے ہیں. اور آخری منظر یہ ہے کہ وہ جو صوفی ہے وہ اپنی 4 سیخیں لے کے اسی اڈے پہ واپس چلا جاتا ہے, اور وہاں اسی طرح کباب لگانا شروع کر دیتا ہے. تو آخری منظر میں دکھایا کہ ایک باپ بیٹا گزر رہے ہیں, تو بیٹا کہا رہا ابا کباب کھانا. بولا بیٹا یہ تو یہاں تو گرد اور مکھیاں اور بکواس ہے, میں تو کباب حق سے کھلاتا ہوں. تو وہ وہاں ایک صوفی کو چھوڑ کے وہ جنگل ٹرینڈ کی یہ نمائندگی کر رہی تھی. یہ تھا
یہ تھا وہ کھیل کباب ہاؤس، اور اصلی جو صوفی ہے، اصلی کباب وہ فیل ہو جاتا ہے، ریئل ویلیوز پیچھے رہ جاتی ہیں، اور جو پبلسٹی اور دھوم دھڑکا اور وہ جو شوشا ہے وہ آگے چلے جاتی. اچھا، اب یہ جناب پلے تو لکھوا لیا ہم نے انتظار صاحب سے، اور انہوں نے لکھ دیا. اب جب اس کو کرنے کے لیے وہاں ریہرسلیں شروع ہوئی ٹی وی اسٹیشن پہ، تو قمر آفتاب جو ڈرامے کے آدمی تھے اور اس وقت جنرل مینیجر بھی تھے، وہ بار بار بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہہ رہے یار کنفلکٹ نہیں بنا، یار وہ جو ٹکراؤ ہونا چاہیے اس کا مزہ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایکٹر تھے نا، بدیو زمان تھے والد بنے ہوئے، اور شاہ نواز ان کا بیٹا بنا ہوا تھا. تو شاہ نواز سے کہا یار ذرا بدتمیزی دکھاؤ، یہ آج کل کے نوجوان جس طرح نا. تو ڈائلاگ وائلاگ بھی کچھ اضافہ کر دیا اس میں، اور یہ جہاں تک سینسر اجازت دیتا تھا مہذب سی گالیاں والیاں بھی ڈال دیں اور کر کے نا، تو اس کو لڑائی جھگڑے کو پیک پہ پہنچا دی. تو اچھا جی، ڈرامہ تو وہ ہو گیا ہٹ جی، لیکن انتظار صاحب کو بڑا غصہ، وہ اچھا وہ بالکل وہ ناراض، وہ تو میں ملنے، میرا خیال تھا کہ میں تعریف سمیٹنے گیا کہ وہ بڑی تعریف، تو وہ تو مجھ سے بات ہی نہ کر. تو آخر میں نے پوچھا جا کے کہ انتظار صاحب تو آپ ناراض ہیں؟ تو کہنے لگے آپ نے جو باپ بیٹے کا سین دکھایا وہ عارف وقار کا اور وقار امبالوی کا سین ہو سکتا ہے، لیکن انتظار حسین اور اس کے باپ کا سین نہیں ہو سکتا. کہنے لگے دیکھو ہم اپنے والد اور چچا اور تایا کو جوتوں سے پہچانتے تھے، ہم نے کبھی یوں کرتے نہیں دیکھا تھا، اور آپ نے اب وہ تہذیب پوری لے کے آئے ہوئے، اور ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے، ہم نے دھوم دھڑکا اور ہم نے مار کٹائی، اور مطلب بڑا نیکڈ قسم کا ڈرامہ بنانا چاہ رہے تھے کہ نیکڈ کنفلکٹ ہو بالکل آمنے سامنے، تاکہ پاپولیرٹی زیادہ آئے، ظاہر ہے اس کی ویونگ زیادہ ہوگی. اور اوپر سے جو سپروائزر ہمارے جنرل مینیجر وہ ہم سے بڑھ کے وہ آ گیا کانفلکٹ کے قائد. تو انتظار صاحب بہت ناراض ہوئے. تو وہ ہماری ساری محنت ویسے تو سفل ہو گئی، لیکن رائٹر کے نقطہ نظر سے وہ حقارت گئی. تو بہت پھر عرصہ لگا انتظار صاحب کو بنانے میں. اس وقت پھر احساس ہوا کہ ظاہر ہے وہ ایک تہذیب جو ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں اتنے برسوں کی، اور ان کی مطلب جو خون میں موجود ہے، تو وہ ایک پلے کی خاطر اس سے تو دستبردار نہیں ہوں گے، تو چاہے وہ کامیاب ہو پلے یا ناکام ہو. تو یہ بڑا ہے کہ میری زندگی کا ایک سبق آموز واقعہ ہے، بہت اچھا واقعہ ہے بالکل. اور اس میں انتظار حسین صاحب کا جو مزاج تھے، ایک لکھاری کی حیثیت سے ان کی جو شخصیت ہے وہ بھی بہت اجاگر ہوتی ہے.